میں آپ کو سناتا ہوں. جی جی پلیز. وہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے. جی ہاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آقا نے ساتھ لیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. سامنے جب ہے نا ایک جگہ پہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ آپ ادھر رکیں, میں نے آگے جانا ہے. اور ان کے آگے آقا نے ایک لائن لگا دی اور کہا کہ چاہے جو ہو جائے, تم جو مرضی دیکھ لو, تم نے یہ لائن کراس نہیں کرنا, ورنہ تم کہیں کھو جاؤ گے اور میری تم سے ملاقات صرف اور صرف قیامت کے دن ہی ہوگی. جی ہاں. دیر بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالے لباسوں میں جو ہے نا لوگ جوک پر جوک آ رہے ہیں اور آقا کے اوپر یعنی کہ چڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ میں نکلنا چاہوں, یعنی کہ انہیں روکتا ہوں جا کے کہ یہ نبی ہیں اللہ کی, اب کیا کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے سوچا کہ میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واقعی کھو جاؤں. تو انہوں نے جو ہے نا یقین تھا انہیں اس بات پہ, تو وہ اندر ہی رہے, وہ باہر نہیں آئے. ایک اور واقعہ مجھے اسی تفسیر میں ملا باب نمبر 20 میں کہ حضرت جبرائیل کو جب آقا نے کہا کہ تم آ جایا کرو مجھ سے ملنے یا ملاقات کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کے بنا اپنے زمانوں کو شفٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہاں پہ اسپیس اینڈ ٹائم ڈائلیشن کی بات آ گئی ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا گیا, جب میں نے قرآن پڑھا یا اتنے سال ہو گئے ہیں جو میرے حکموں میں جاتے ہوئے یا یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہوئے, تو کیوں مجھے سمجھ نہیں آیا. اس کو فریمنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. فریم کا مطلب کیسے آپ کو سمجھاؤں جو کہ سب کو سمجھ آ جائے. آپ جس میں ذرا آسان الفاظ کا چناؤ کر لوں تاکہ فریمنگ کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے. اور یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ میں آپ کو اسی کے اوپر نا تفصیل بتا دوں تو میرا خیال ہے کہ یوتھ کا 50% تو بھلا ہو جائے انشاءاللہ. سب سے پہلے نا کیسے بتاؤں آپ کو, چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہودی جب نا عیسائی جب توریت پڑھتے ہیں نا, توریت تو ظاہر ہے ان کو ایک ہی کتاب ہے نا, توریت اور انجیل تو ملائی ہوئی نا, اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. تو وہ 3 جگہوں کے اوپر حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈ لیتے ہیں توریت میں, ٹھیک ہے. مسلمان بھی توریت میں نبی علیہ السلام کو ڈھونڈ لیتے ہیں, پتہ نا آپ کو. جی ہاں, اس کو بولتے ہیں آئسوجیزس, ٹھیک ہے. کہ جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو اپنے کسی بھی سیاق و سباق کے سے بلا امتیاز آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. اس کو یہ نہیں پتہ چلتا جو ڈھونڈنے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اور آگے کی سیاق و سباق سے اس چیز کا, اس آیت کا, اس لفظ کا مطلب باقاعدہ بدل سکتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی غور سے سمجھے, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. جب عیسائیوں سے کہا جائے نا کہ اوکے فائنڈ می جیزس ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ, دے آر گوئنگ ٹو جمپ ٹو, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے کوئی لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے؟ No, just mobile screen. چلیں آپ لکھیں, میں آپ کو موٹی موٹی جگہ بتا. آئزیہ 53, ISAIH, آئزیہ, بک آف آئزیہ 53. اوکے, جب آئزیہ 53 آپ پڑھیں گے نا ایز اے کرسچن تو آپ کو حضرت عیسیٰ نظر آ جائیں گے. اب میں آپ کو پتہ نا, میں آپ کو فریمنگ سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. فریمنگ سائیکالوجی میں کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے کھلی ہے آئزیہ 53. سر گوگل سرچ کرو. یا لکھیں نا, whoever کوئی اور آئزیہ 53 کھولیں گے, آپ کو پتہ چلے. آپ کو آئندہ کے لیے نا افاقہ ہو جائے گا اور کسی مولوی کے ہتھے نہیں چلیں گے آپ. پھر ایکچولی مولوی کے ہتھے چڑھے نہ چڑھیں, لوگوں کو بچا لیں گے آپ کہ بھیا بات سنیں, یہ فریم یہ پرائم ہوئے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اصل میں پرائم کا بھی انگریزی میں کوئی اور مطلب نکل سکتا ہے کہ آئی واز پرائم انٹو, یا آئی واز ایٹ دا پرائم آف مائی کریئر. یہ مطلب نہیں ہوتا سائیکالوجی میں پرائمنگ کا. اور فریمنگ کا بھی ہم نے بچوں کی طرح سنا ہوا ہے کہ وہ فریم کیا گیا, جی وہ بندہ اصل میں مجرم نہیں تھا, اس کو فریم کر دیا گیا. یہ وہ مطلب نہیں ہے اوکے سائیکالوجی میں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. میری نا ایک کریٹیکل تھنکنگ کی کلاس ہے, ہوپفلی اب وہ تو اب میرے ایکو سسٹم میں بھی امپورٹ ہو گئی ہے, ابھی شروع ہو جائے گی. اس میں نا میں اس کلاس میں فریمنگ کروا کے باقاعدہ آئی ایکچولی میک پیپل فریم ادر پیپل, ناٹ لائک criminals,
کوئی کسی کو کسی جرم میں نہیں فریم کرواتے کیس اسٹڈی بنا کے, نو, بٹ وی یوز دس ٹیکنیک ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں جب اس ٹیکنیک کا شکار ہوں گا تو مجھے پتہ چلے میں آئی ایم ان سائڈ دس سائیکولوجیکل ڈیفیکٹ, اوکے, آئی ایم ان سائڈ اے فریم. سو آپ نے کھول لیا آئزیہ 53؟ جی سر. آئزیہ 53. اب آپ ایز اے کرسچن سوچیں, ٹھیک ہے, کون سی بائبل کھولیے پہلے تو یہ بتائیں نا. انٹرنیشنل. چلو ٹھیک ہے, NIV نا, NIV کھولی, اوکے. تو اس میں بھی ذرا فرق ہے نا, ایتھیوپین بائبل میں آئزیہ 53 یہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کنگ جیمز کسی اور طریقے سے لکھتا ہے آئزیہ 53 کو. اب پڑھیں ذرا آئزیہ 53, جلدی پڑھیے گا تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو بور نہ ہو جائیں, کیونکہ آئزیہ 53 is like a chapter نا. Who has believed our message, to whom has the arm of the Lord have been revealed. Yes. He grew up before him like a tender shoot, Yeah. and like a root out of the dry ground. Uh-huh. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing is in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. آگے چلیں, ورس 4-5 پہ چلیں آپ. میں اصل میں میرے سامنے نہیں کھلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بٹ کیا پتا 6-7 پہ جانا پڑے آپ کو. Surely he took up our Oh, there you go. Yeah, okay. So, surely he took up our pain and bore our suffering. ٹھیک ہے, آپ ایک کرسچن کے طور پہ پڑھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اب کرسچن کو تیسرا نظر آنا شروع ہو گیا تھا. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God. ٹھیک ہے, stricken by him and afflicted. یہی لکھا ہو نا. اب میری انگریزی غلط میں بول رہا ہوں تو مجھے اب وہ اتنی دفعہ اس کے اوپر لیکچر دے چکا ہوں, مجھے کافی حد تک یاد ہے, ٹھیک ہے. اوکے, نا اور ہے سمجھیں اس بات کو. اب آگے بھی چلتی ہے یہ آیت, آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو حضرت عیسیٰ کی پوری شکل نظر آنا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. بٹ دس چیپٹر از ناٹ اباؤٹ عیسیٰ علیہ السلام, اوکے. یہ ایک اور نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور ایز اے جیو جب آپ پڑھتے ہیں نا, ایز اے جیو, جب یہودی کے طور پہ ہے تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نا, یہودیوں کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو جب ایز اے جیو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیپٹر 53 میں یہ ڈینیل کی بات ہو رہی ہے, اور چیپٹر 52 اس کی سرٹیفکیشن دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مثال دی ہے آپ کو خالی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کرسچن کو اٹھائیں گے نا اور اسے کہیں گے آئزیہ 53 پتہ ہے, تو اگر وہ پڑھا لکھا ہو تو کہے گا آف کورس پتہ ہے, یو نو دیٹ از دا پروفیسی آف گاڈ فار دا سن آف گاڈ, اوکے. تو اس سے پوچھنا ڈو یو نو آئزیہ 52, وہ کہے گا نو آئی ڈونٹ نو آئزیہ 52, ٹھیک ہے. سمجھ گئے بات. اب بالکل مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مسلمانوں سے جب کہو نا سورہ احزاب حضرت عائشہ کے لیے آئی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عائشہ کے لیے نہیں آئی, اور اہل تشیع ہوں گے تو کہیں گے یہ تو اہل بیت کی آیت ہے, اوکے ٹھیک ہے. تو اس کی پچھلی والی آیتیں کیوں اہل بیت کی نہیں ہے پھر, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ اہل تشیعوں کی طرف سے قرآن پاک کھولیں گے اور اہل سنت کی طرف سے قرآن پاک کھولیں گے, قرآن پاک کی وہی والی آیتیں اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیں گی. کہاں پہ؟ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو قرآن پاک پڑھا ہو, ٹھیک ہے. اب وہ جو کلر آتا ہے نا دماغ میں, ٹھیک ہے, اس کو فریم بولتے ہیں, اوکے. وہ ایک خاص فریم کے اندر سے دیکھا جا رہا ہے. اس فریم میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا, میں نے خود فریمنگ کی ہے بائی دی وے. آپ کا نام کیا ہے؟ اسامہ. میں نے آپ کو پہلے ہی فریم کیا تھا کہ کرسچن جب ڈھونڈے گا تو حضرت عیسیٰ مل جائیں گے اس کو, یس. اور یہودی جب ڈھونڈے گا تو یہودی فریم جس فریم کے تھرو آتا ہے نا, وہ فریم ان کی اپنے مولویوں کا نا, رابائز کا دیا ہوا ہوتا ہے. اب جب مسلمان نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں نا اس میں انجیل میں یا توریت میں, تو توریت میں سانگ آف سولومون میں مل جاتے ہیں نبی علیہ السلام مسلمان کو, ٹھیک ہے. سانگ آف سولومون زبور کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. سو وہ زبور اور توریت اکٹھی ہے نا ان کے پاس اس وقت. تو جیسے ہی آپ ایز اے مسلم یا پھر ایزیکیل میں مل جاتے ہیں نبی علیہ السلام, ٹھیک ہے, باقاعدہ ورڈ ٹو ورڈ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یہاں کے آگے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس آیتوں کے فوراً بعد جو حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا
اس کو بک آف ایزیکیل میں اسی طریقے سے انجیل میں ریکارڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے کہ when the angel comes to this prophet and he says read, and the prophet says I cannot read, and the angel says read in the name of thy Lord. ٹھیک ہے, اقرا باسم ربک الذی خلق, read in the name of thy Lord, and the prophet says but I cannot read for I am unlettered. یہ آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو انجیل کی. آپ ایز اے مسلم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو پھر اگر اتنا ہی کلیئر واقعہ لکھا ہوا ہے تو پھر کرسچنز کو پتہ کیوں نہیں چل رہا یار یہ والا واقعہ تو تمہارے نبی کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, کرسچن لیکن فریم میں سے دیکھتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ بک آف ایزیکیل از ناٹ جسٹ ان this is not just a little topic, this is a big topic in between Jews and Christians themselves. وہ اس چیپٹر کو اور بھی بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, بٹ ریگارڈلیس آف کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ہوا یہ واقعہ کہ نہیں. Now understand the problem here. The problem is not about what's written in the text. The problem is who's reading the text. اس کو آئیس آف جیزس بولتے ہیں. آئیس آف جیزس کا مطلب ہے کہ جب میں نے کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے نا تو پھر مجھے وہ اس چیز کی پوری حیثیت اور حیت پوری کی پوری نظر آ جاتی ہے, اور یہ میرا دماغ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے پیچھے اور آگے کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آئیس آف جیزس کو بولتے ہیں. فریمنگ اس کو بولتے ہیں کہ پورا کا پورا جو آپ کا آرگیومنٹ ہے نا, آرگیومنٹ جو پورا کا پورا سوچ کا زاویہ ہے, پرسپیکٹو ہے, وہ پورا کہیں اور سے اصل میں آیا ہوا تھا, اور اس کے لیے آپ نے آئیس آف جیزس کرنا ہی کرنا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے وہ اپنی مطلب کی چیزیں لینی تھی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فریمنگ کے نقصانات کیا ہیں ہمارے. تو فریم اصل میں توڑنا ہوتا ہے نا, کریٹیکل تھنکنگ سے سب سے پہلے اپنا فریم توڑتے ہیں کہ بھائی میں کسی فریم کا تو نہیں, میں پکچر کو باہر سے دیکھنے کی کیپیبلٹی رکھتا بھی ہوں, یا پھر میں بھی اندر ہی چلا گیا ہوں پکچر کر, مجھے یہی نہیں پتا کہ میں پکچر میں کس جگہ پہ موجود ہوں نا, کینوس پہ کدھر ہوں میں. فریم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ فریم کے اندر سے باہر نہیں آ سکتے اگر آپ فریم ہوئے ہوئے ہیں. سو وٹ یو ڈو از یو ریئلی تھنک یور سیلف آؤٹ آف اٹ. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہی میں کہتا ہوں نا کہ انٹر ڈائمینشنل معاملات قرآن پاک میں ہیں, اور میں قرآن پاک کی آیتیں سورہ کہف کی آیتیں یا سورہ معارج کی آیتیں یا سورہ واقعہ کی آیتیں, سورہ فاتحہ کی آیتیں, لائک سورہ فاتحہ میں لٹرلی the context is being built, یا پھر اور کیا میں بتاؤں آپ کو, سورہ تکویر. ٹھیک ہے, سورہ تکویر لٹرلی جیسے ہی میں آیتیں کوٹ کروں گا نا تو میرا سننے والا بھی میرے فریم کے اندر داخل ہو جائے گا. And I know that, okay, I mean that's like a chance I'll have to take. Okay, میں کیا اس کو وہ زبردستی فریم میں ڈال رہا ہوں؟ Well, it can be argued, but میں جس فریم سے اس کو نکال رہا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے rather than میں جس فریم میں ڈال رہا ہوں. Because میں جیسے ہی کلاسیکل ڈیفینیشن اور انٹرپریٹیشن آف دس آیات کو چیلنج کرتا ہوں نا تو پھر ان کا میجر فریم ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہی ان کا فریم ٹوٹتا ہے نا تو فار ایگزامپل میں اگر ایک مسلمان بچے کو یہ کہوں گا نا یا یوتھ کو کہ یار یہ دیکھو انٹر ڈائمینشنل ٹریول اور ٹریجیکٹریز کی آیتیں قرآن پاک میں ہیں, تو وہ میرے فریم میں نہیں آ رہا, وہ ایکچولی اپنے اوریجنل کلاسیکل فریم سے باہر آ رہا ہے. آپ دونوں ایک وقت میں دو فریمز میں نہیں داخل ہو سکتے, یاد رکھنا, یہ کیپیبلٹی آف دا برین نہیں ہے. So the question is, اگر دو اپوزنگ فریمز کے اندر ایک بندے کو پریزنٹیشن ملتی ہے تو اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں. اب کوگنیٹو ڈسوننس اس فنومنا کے دماغ کے اس فنومنا کو کہتے ہیں, ذہن کو, کہ جو کہ دو اپوزنگ فلسفے کے بیچ میں آگے کھڑا ہو گیا. Now زیادہ تر لوگ جو کہ انٹر ڈائمینشنل باتیں قرآن پاک کے تھرو کر رہے یا سن رہے ہوتے ہیں یا میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس ڈسوننس کا ایک آدھے سیکنڈ کے لیے شکار ہوتے ہی ہوتے ہیں. اگر انہوں نے واقعی کلاسیکل چیزیں پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی تو وہ میں ان کو فریم کر رہا ہوں. پھر سمجھ رہے, اگر پہلی دفعہ وہ مجھ سے قرآن سیکھے گا تو پھر میں فریم کر رہا ہوں نا اس کو. مگر چونکہ یہ پہلی دفعہ کوئی مجھ سے قرآن نہیں سیکھتا نا, نہ ہی میں قرآن سکھانے کی کلاس ہے میری, یہ سب کے سب یوتھ 20s میں ہیں, آپ لوگ بھی جتنے بھی ہیں, آپ کو کلاسیکل ڈیفینیشنز پہلے سے پتا ہوئی ہیں, یہ فریم ہوئے ہیں نا. اس فریم کے پیچھے ثبوت مانگتے ہیں آپ. مولوی صاحب کو بھی اندھا دھند تو نہیں تقلید کرتے نا آپ کوئی, مگر ثبوت جتنے مرضی مانگیں گے آپ اسی مولوی سے مانگیں, اس نے اپنے ہی فریم میں سے ثبوت لے کے دینے آپ کو. Okay, so the biasness strengthens its own self so much so
کہ آپ اس کے پیچھے بندہ مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اوکے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, جیسے فریمنگ کی, جیسے وہ بڑا ایک مشہور جو انجینئر محمد علی صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں کہ آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا نام کیوں لیتے ہیں, آپ دیوبندی نہیں ہیں نا. ایسے آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ دیوبندی بندہ ہے کہ نہیں, اس کی ایک پوری کی پوری عمر اس کی 100+ بکس کے اندر, اور ایک ایک کتاب 3 4 6 جلدوں کی, اور ایک ایک جلد 300 صفحوں کی, اور صرف فلسفے کے اوپر دین کو مستحکم کرنا, اتنی بڑی کاوشوں کو آپ کیوں ریجیکٹ کروں. بیکاز انہوں نے, آپ آگے سنیں فریم دیکھیں کیسے ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ایک بندے کو, اینڈ آئی سیڈ, انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. And the boy says, yes, he literally said that. And I'm like, now, did he say کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مجھے آپ کو پتا ہے نا میں کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ جی سر. اوکے سو when you and rather ان کے اسٹوڈنٹس نے وہ پورا کا پورا چیپٹر پڑھا نہیں ہے کہ جس میں وہ ایک بندہ آیا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس, اور اس نے اپنا خواب سنایا, اور خواب میں کہا کہ میں خواب میں پڑھا تھا اشرف علی رسول اللہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ engineer Muhammad Ali Saab, and I love that guy, okay, and I'm pretty sure people are of two different categories listening to me. A category who love that guy, and who another category is who hate that guy. Simple classical framing concept hai. So people who actually love that guy should listen to this. Now جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے نا, کیونکہ میں رویا کے اوپر نا بہت سال گزارے ہیں, تعبیر رویا کے اوپر نا میرے ایسے ساتھ تھے, وہ کرتے ہی یہ تھے, تو میں ان کی وجہ سے, اور ہر یوتھ کو, ہر لڑکے کو فیسینیشن ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھی, کہ یار یہ کیا سائنس ہے نا. نبی علیہ السلام کی اتنی تواتر کی یہ سنت ہے کہ ہر فجر کے بعد, ہر نماز, ہر روز فجر کے بعد نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں یہ باقاعدہ اعلان کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ کسی کو خواب آیا ہے رات کو تو ابھی سنائے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. اسلام میں اتنا بڑا واقعہ ہے خواب کو, اور اس کی نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ آخری دور میں جو اللہ تعالیٰ کی انتظامات ہیں مومنین کے لیے, وہ خواب ہے کہ جب دجال کا ٹائم چل رہا ہوگا تو ظاہر ہے ہر چیز ہی 2 نمبر فراڈ ہوگی نا, ہر چیز میں فراڈ ہوگا, اتنا زیادہ فتن پھیل چکا ہوگا, تو کیسے کسی کی کسی بات پہ کوئی یقین کرے گا. اس لیول کا فراڈ ہے. میں اس حدیث کی تفصیل میں جاؤں تو میں آپ کو بتاؤں, گھنٹہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس لیول کے اوپر ایک عام مسلمان کی حالت تباہ ہو جانی ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی دھوکہ کھائے گا, اپنی ماں سے بھی دھوکہ کھائے گا, اپنے دوستوں سے بھی دھوکہ, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے تو گائیڈنس نہیں چھوڑنی نا, تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے تھرو مومنین کی گائیڈنس کریں گے کہ اگر وہ والا خواب آ گیا جو اللہ کی طرف سے, اور اس کی نشانیاں نبی علیہ السلام نے بتا دی. میرے استاد تو کہہ رہے تھے کہ اگر کعبہ اور نبی علیہ السلام اس چیز کو کوئی اسیسینیٹ کر دینا کہ خواب کو, اور خواب کے اندر آپ کو یہ ویلیو ختم کر دے خواب کی, اور آپ کو یہ نہ سکھائے کہ خواب کو کیسے خود انٹرپریٹ کرتے ہوتے ہیں, تو آپ کو اللہ ہی بچائے آخری دور کے فتن میں, تو آپ کو پھر کوئی فرشتہ ہی آ کے وحی کرے, تو اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں کرنی نا, کہ آپ نبی اسلام تو کے بعد وحی تو نہیں ہوتی. تو اب آپ تو گئے, آپ کو میجر جو نیوکلیئر جو ہے نا بم آپ کے فلسفے میں ڈال دیا, اگر خواب کو آپ نے ڈی ویلیو کر دیا. تو نبی اسلام کی حدیث اتنی کڑی ہے خواب کے اوپر. اب میں آپ کو کسی وجہ سے یہ پوری کی پوری بات بتا رہا ہوں, میں نے جو کانٹیکسٹ بتایا نا خواب کا اور حدیث کا دجال کا, اب میں نے فریم کر دیا آپ کو. Now I'm only talking about 2 people who actually love this guy, جس کے اوپر وہ انہوں نے کہا ہے اوہ میں دیوبندیوں کو اشرف علی رسول اللہ والوں کو نہیں میں مانتا, یہ تو کفر ہے, آپ کے بابوں نے کتاب میں لکھا ہے. Now you have to understand میں نے آپ کو کس فریم میں داخل کیا. ابھی غور سے سمجھے اس بات. جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ تعبیر رویا کیا ہے اور اس کی سائنس کیا ہے, اور میں نے آپ کو حدیث جان کی بتائی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں سر خواب کی کیا ضرورت ہے, خواب ہمارے پاس کتابیں لکھی ہوئی ہیں, خواب کی ضرورت کتابوں میں بتائی ہے نبی اسلام کی ڈائریکٹ حدیث, اور میں نے آپ کو تواتر سے وہ سنت بھی بتا دی. ٹھیک ہے, I'm pretty sure you know کہ خواب کی کتنی بڑی ویلیو, کسی اور دین میں خواب کی ویلیو نہیں ہے, اللہ کے دین میں خواب کی سپریم ویلیو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندے نے بات کی ہے, فار ایگزامپل اس وقت محمد علی مرزا صاحب نے بات کی, تو آپ سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی دیکھتے ہیں کہ اوکے یہ کس فریم سے بیٹھ کے یہ فلسفہ مرتب ہو رہا ہے, یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے, کس فریم سے سوچ آتی ہے نا. دین یو انڈرسٹینڈ کہ اوکے یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف میتھس, مے بی ہی از انسپائرڈ بائی اے لوکل سائیکالوجی
اینڈ فریم ادھر سے لے رہے ہیں جو کہ اہل حدیث اسکالرشپ کی سائیکالوجی ہے. اہل حدیث اسکالرشپ خوابوں کو سیریس نہیں لیتی. Now I do not know جن محمد علی صاحب اہل حدیث ہیں کہ نہیں. I do not know that. Okay, maybe he's not. Maybe he's a بریلوی. I'm not saying کہ ان کا فرقہ کیا ہے. میں ان کی فریمنگ کی بات کر رہا ہوں. کیا پتا بچپن ان کا بریلویزم میں گزرا, کیا پتا بچپن ان کا اہل حدیث میں گزرا, کیا پتا, مجھے نہیں پتا کیا. I did not talk to him. Okay, but seems like کہ ان کی یہ فریمنگ جو ہے نا, سائیکولوجیکل فریمنگ, وہ اہل حدیث اسکالرشپ کی ہوئی ہے. اور جیسے ہی آپ اہل حدیث اسکالرشپ کی فریم کے اندر سے بات کرتے ہیں تو آپ جس مرضی اسکالر آف اہل حدیث کو جا کے خواب سنائیں نا, یہاں تک بھی کہتے ہیں نا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, تو وہ بلیٹنٹ ریفیوٹ کریں گے آپ کہ یہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ نبی علیہ السلام ہے. آپ نے دیکھے ہوئے نبی علیہ السلام, آپ پہلے ان کا حلیہ بتائیں. ہم صحابہ کے تھرو احادیث, صحیح حدیث کے تھرو پہلے ویریفائی کریں گے کہ یہ نبی علیہ السلام ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ اس فریم سے آ رہے ہیں, کس فریم میں یہ تھاٹ پروسیس ہے. اور جو دوسرا فریم ہے نا, جو بریلویزم کا یا دیوبندیزم کا, اس میں یہ والا سوال ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ حلیہ بتائیں. ٹھیک ہے, آپ اس میں وہ خواب پوچھا جاتا ہے اور خواب کے اندر سے وہ دعوت کا آنسر یا مطلب نکال جاتا ہے. Now I'm not saying کہ میں دیوبندی ازم کی طرف یا بریلوی ازم کی طرف ٹلٹیڈ ہوں یا میں اہل حدیث ازم کی طرف ٹلٹیڈ ہوں. میں جان کے اپنے فریم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو اس اوریجنل فریم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. وہ اوریجنل فریم ڈائریکٹ اس سنت کا ہے تواتر سے, کہ جس میں نبی علیہ السلام خود پوچھتے تھے کہ کوئی خواب آئے تو سناؤ. اور آپ کو پتا ہوگا, کہ پڑھا ہو سیرہ میں, آپ پڑھیں سیرہ میں باقاعدہ رویا کا چیپٹر ہے, بہت ہی بڑا چیپٹر ہے, رویا خواب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی تعبیر جو ہے اس نکالنے کے لیے نبی علیہ السلام نے, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, پھر علی بن ابی طالب نے, عبداللہ بن عباس. میں آپ کو کیسے ایسے صحابہ کے نام بتاؤں. حضرت عمر بن خطاب نے جب تعبیریں بتائی ہیں لیٹر آن اپنے ٹائم پہ, نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تعبیر بتائی, اور ایک دو ابو بکر صدیق نے تعبیر بتائی. اور ایک صحابی نے خواب سنایا نبی علیہ السلام کو مسجد نبی میں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی آپ بتائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس خواب کی تعبیر بتائی, اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا خواب میں کیا بتایا تھا, بٹ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدھی تعبیر آپ نے بالکل ٹھیک بتائی اور آدھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے تعبیر کا کانسیپٹ جو ہے. پھر جب مولانا سیری کے ٹائم کے اوپر یہ بہت زیادہ محنت کر کے مولانا سیری نے جس لیول تک لے گئے, پھر مولانا اسماعیل آئرینین جو تھے وہ ان کے 200 سال بعد آئے ہیں, اور he took it to a totally different level. اب میں آپ کو کیوں یہ ساری کی ساری تمہیدیں مان رہا ہوں. What do you think I'm doing here? I'm actually creating a frame here. اوکے, اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ تعبیر رویا کی سائنس کیا ہے, اور سائنس لٹرلی سائنس, اس کے رولز کیا ہیں, اور جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خواب میں جو کچھ بھی آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے, اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جلدی سے, کیونکہ مجھے اب میسج آ گئے ہیں کہ وہ روم میں انٹری ہو گئی ان کی, ان ہوسٹ کی. سو جیسے مولانا سیری کے پاس ایک بندہ آیا, اور اب ان کے اسٹوڈنٹ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس بندہ آیا نے کہا کہ مولانا میں نے شیخ ایک خواب دیکھا, تعبیر بتائیں. تو مولانا سیری نے کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. تو مولانا سیری نے اسے کہا کہ آپ کو آج نہیں تو کل تک یہ کوتوال پکڑ لے گا, آپ جیل میں جانے والے. تو اسی دن یا اگلے دن شام کو ایک خواب, دوسرا بندہ آیا, اس نے خواب سنایا, اس نے کہا کہ شیخ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. اب اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, تو اس بندے نے کہا کہ شیخ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو مولانا سیری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بڑا کام لیں گے, اور آپ کی دعوت بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو قبول کرے, ریا نہ آنے دیجیے گا. اسٹوڈنٹ نے کہا آپ نے ایک ہی خواب کی دو الٹی تعبیریں کیسے بتا دی؟ تو مولانا سیری نے کہا کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ میری فریم کی جو بارڈرز ہیں نا وہ مستحکم ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں. مولانا سیری نے کہا کہ اصل میں خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, خواب کی کوشچن بنتی ہے جس بندے نے خواب دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور میں ان دونوں کو جانتا ہوں, دونوں میرے علاقے کے. ایک جو ہے وہ نامی چور ہے, میں اس کو جانتا ہوں, ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا, اور دوسرا جو ہے وہ جید اسکالر ہے, اینڈ ہی از ٹرو ٹو دا پرپز. میں اس کو دونوں کو جانتا ہوں. اذان جو ہوتی ہے, اذان آپ کی انویلنگ کو کہتے ہیں. انویلنگ کا مطلب ہے پردہ بے نقاب ہو جائیں گے آپ. اب جیسے ہی وہ چور بے نقاب ہوگا تو پکڑا جائے گا, اور جیسے ہی اسکالر بے نقاب ہوگا تو اس کی دعوت آگے پھیلے گی. اس لائک پبلک, آپ پبلک ہونے والے ہیں ابھی. یو آر گوئنگ ٹو گو وائرل, ویئر ایور یو آر ان سائڈ از گوئنگ ٹو گو وائرل. یہ اذان ہے. نا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اذان جب آئے تو اس کا یہ مطلب لینا ہے آپ نے. اوکے, واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ خواب کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے.
سوائے اہل حدیث اسکالرشپ کے, بیکاز انہوں نے جو فریم کریٹ کیا ہے وہ 250 سال پہلے, ایک 300 سال پورے ہو گئے اب تو تقریباً ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایک فریم کریٹ کیا تھا جو کہ ڈیٹرنٹ تھا تعبیر رویا کے اوپر. And you have to take a sample yourself. Go to any real scholar, okay, اہل حدیث, ان سے کہنا کہ اگر خواب میں نبی اسلام آ جائیں تو یہاں تک بول دیں گے کہ کیا پتا وہ حضرت سعد ہوں, کیونکہ حضرت سعد کی جو چہرہ مبارک تھا وہ نبی اسلام کے ہو بہو تھا, تمہیں کیسے پتا کہ وہ نبی اسلام تھے, یہاں تک بول دیں گے. You have to understand, they are never going to take a chance on this, because جس کرٹیکل نس کے بارے میں ڈسکرپشن ڈال دی گئی ہے نا اس فریم میں, اس میں اتنا بڑا رسک آ جاتا ہے کہ آپ وہ رسک اٹھا نہیں سکتے ایز اے مسلم. باقی کی جو اسکالرشپ ہے وہ والے رسک کو کیٹر ان نہیں کرتی اپنے فریم میں. Now you need to understand how big of a problem it can become, and I'll tell you in a bigger frame, if I have to choose bigger frame کے اندر کہ دجال کے ٹائم پہ مجھے خواب کی کیسے گارنٹی ہوگی کہ میں وہ ہوں گا, تو مجھے وہ 2 گارنٹیز نبی علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا, اور جس نے کعبہ دیکھا اس نے کعبہ ہی کو دیکھا. اب کعبے کے تھرو ڈائریکشن تو دی جا سکتی ہے یہ دجال کے ٹائم پہ, اور نبی اسلام کے تھرو ڈائریکٹ انسٹرکشن دی جا سکتی ہے, یس بالکل. تو اگر یہ دونوں چیزیں بھی میں نے ڈیٹیریٹ کر دوں تو مجھے ایک ایز اے مسلم کون سی راکٹ سائنس کے تھرو میں دجال کے ٹائم پہ وہی خواب کا 146 حصہ ہے جو کہ ٹھیک ہے 1/46 حصہ وہی کا ہے, وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا ہدایت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, کیا میسیجنگ ہو رہی ہے. سو آئی ہیو ٹو لک ایٹ کہ متن کیا ہے, پورے کے پورے فریم کو کریٹ کیسے کرنا ہے یا توڑنا, کون سا فریم توڑنا ہے. تو اسی وقت میں اہل حدیث اسکالرشپ کا یہ فریم توڑ دیتا ہوں, اوکے, بیکاز I can see through and through the big picture. Not that I am too wise or میں کو Isaac Newton. No. You need to understand the technicality of all of this is. اب میں نے آپ کو کیوں بتایا, اب ایک بندہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بول رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ. اس کا کہیں سے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اشرف علی جو ہے وہ اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا ہے. اس کا لٹرل مطلب یہ ہے, لٹرل خواب کا, اور میرے تعبیر رویا کے اوپر بہت ہی تھوڑا ایکسپیرینس ہے کہ میرے اساتذہ کے تھرو جو میں سیکھا اوکے. اس کا پھر بھی مجھے پتا ہے اگر اسکالرشپ کو میں سناؤں یہ خواب, تو اگر میں اپنے بارے میں خواب سناؤں فار ایگزامپل کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے آگے مجھے کہا, مجھے آئی سویٹ یو ریئل اسکالرز جو عربین انہوں نے مبارکباد دینی کہ تو کسی ایک سنت کا اہتمام کر رہا ہے, وہ سنت نہ چھوڑ, چیک کر وہ کون سی سنت ہے, کیونکہ ایک بندے نے آگے تجھے خواب سنا تو کوئی کسی نہ کسی سنت کا اہتمام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, میں وہ ایسے خواب سناؤں جو میں نے خود سنے ہیں, میرے اسکالرز کو, میرے اساتذہ کو آ کے لوگوں نے سنائے ہیں. میں اس لیے تو سناؤں گا وہ شارٹ ویڈیو کٹے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ادھم مچا دیں گے لوگ, کہ ساحل ندیم نے کیا بول دیا. اور وہ ایسے خواب ہیں کہ اگر وہ خواب کسی اہل حدیث اسکالرشپ کو سنا دی رہے یا پھر کسی عام سے کسی مولوی کو سنا دی رہے تو وہ لٹرلی گولی مار دے گا کہ تو نے یہ بات کر کے سیدھی زبان, اور خواب آیا بھائی, خواب کوئی اسکرپٹ تھوڑی ہوتا ہے, اللہ کی طرف اس کا مطلب نکالو. سو میں وہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بلکہ اب میں اور کیا خواب سناؤں آپ کو, بس آپ کو اتنی سی بات پتہ ہونی چاہیے کہ پیغام کر دیجیے اور ایڈ کر دیجیے روم کے اندر, وہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. کون لوگ, مجھے تو یہ ریل پہ کیسے آن کرتے ہیں سر؟ آپ روم ان لاک کر دیجیے آپ, یا ہم میں سے کسی کو ماڈریٹر بنا دیجیے. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں سید عمر شاہ. یہ لے میں نے آپ کو ماڈریٹر بنا دیا, اب یہ دونوں چیزیں کر دیجیے. ٹھیک ہے, تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بندہ یہ آگے کہے گا نا اشرف علی, میں نے خواب دیکھا اشرف علی رسول اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی نے کوئی ایک سنت کا اہتمام ایسا کیا ہوا ہے. اس کا منیمم مطلب بتا رہا ہوں میں کہ جو کہ اس بندے کو انہوں نے خواب کے تھرو, اس تعبیر کے تھرو بتا دینی ہونی تھی. کیا پتا بتائیے کیا نہیں بتائی, ایٹ لیسٹ یہ میں اپنی ناک کی شکل میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو دیکھنا کیسے. میں آپ کو تعبیر نہیں بتا رہا ہوں خواب کی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بندے نے کہہ دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے لکھ دیا تو یہ کہیں سے بھی نہیں آپ نے لینا کہ اشرف علی تھانوی نے کہہ دیا میں کوئی رسول اللہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں بھیجا ہوا. اف اینی تھنگ اشرف علی تھانوی صاحب کی باقی کی ساری کتب بلیک اینڈ وائٹ گارنٹیز دے رہی ہیں کہ وہ ختم نبوت کے سب سے بڑے فوجی تھے اپنے ٹائم پہ. تو وہ اگر کوئی غلطی کرتے بھی نا تو ایٹ لیسٹ یہ والی غلطی نہیں کرنی تھی انہوں نے, اور مرتے دم تک نہیں کی.
سو اگر پھر بھی انہوں نے قلم بند کر دیا یہ والا واقعہ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو ایز اے اس فریم میں سے نہیں دیکھیں گے کہ جس فریم میں او یہ کیا لکھ دیا کہ اشرف علی رسول اللہ. غور سے سمجھیں اس بات کو. سو میں آپ کو یہ خواب سنا ہی دوں تو بہتر ہے. یہاں پہ ایک ریلیونٹ خواب میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ ایک خاتون نے آ کے مولانا سیری سے خواب بھجوایا. ٹھیک ہے, وہ اس کو چھوٹا سا ریفرنس دے دوں کہ she was in royalty of her place. تو اس نے خواب کے دیکھا کہ میری پوری قوم آ کے میرے ساتھ زنا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ڈر گئی کہ میں پتہ نہیں کس غلط قسم کی عورت ہوں. اور مولانا سیری نے خواب کی تعبیر کیا بتائی ان کو کہا کہ یہ بہت ہی مبارک خواب ہے تمہارا, پوری قوم کو تمہارے سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچنا ہے اور تم ایسا سٹیپ لینے والی ہو کہ جس کے تھرو پوری قوم جو ہے نا وہ for many years they are going to benefit from some decision that you're going to take. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر مجھے ایسا خواب آئے تو میں نے تو دیکھیں بانٹ رہی ہیں استغفار کے 1000 نفل ماننے اور پتہ نہیں کیا کرنا نا, بیکاز میں جس فریم سے دیکھوں گا نا اس چیز کو وہ بتائے گا کہ میری پرائمنگ کس نے کی ہے, سائیکولوجیکل ٹیوننگ کس اسکول سے ہوئی ہے, اسٹف لنس سو آن سو فورتھ. اب ہوا بھی یہی اس خاتون کے ساتھ. شی ایکچولی بیکیم ون آف دا, آئی تھنک یمن کی تھی اس وقت کہ یا پھر wherever Ethiopian, I don't remember that. And that dream is probably a signature trademark of how people got to understand کہ کس طریقے سے تعبیر رویا کتنی بڑی چیز ہے. اب میں نے آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا, بس اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ مجھے ملتے ہیں نا ان کے اسٹوڈنٹس اور کہتے ہیں کہ آپ اشرف علی تھانوی کو پروجیکٹ کرنا بند کر دیں, we see so much similarities between you and his messaging, آپ بھی فرقوں کے خلاف ہیں. ہم لائک میں فرقوں کے خلاف ہوں نہ ہوں, مگر یہ بیسس نہیں ہے فرقہ توڑنے کی, کیونکہ آپ اس سے آئی کیو لو کر رہے ہیں لوگوں کا کہ میں ایک جملہ پکڑوں اور اس میں سے میں سارا کچھ نکالوں, مطلب اس میں سے اس کو ایک بالٹی کی طرح اس کے اندر سے جو کچھ نکال سکتا ہوں میں نکالتا ہوں, حالانکہ اس جملے کی کوئی ویلیو ایسے نہیں. Now, I'm not supporting the Deoband scholarship. What I'm saying is, if you have to reject Deoband scholarship, this is not the case study for it. یہ case study غلط ہے کہ انہوں نے ایک بندے کے خواب کی تعبیر میں بتا دیا اور کہہ دیا کہ اچھا پڑھنا ذرا یہ کلمہ اگر تو نے خواب میں دیکھا ہے. تو وہ اس بندے کو literally he's putting him on a test کہ کیا تجھے واقعی پتا ہے کہ تو جو میں کہوں گا تو وہ مانے گا یا پھر تو بھی خالی پر ٹائم پاس کرنا ہے. اور اس نے جب پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے روک دیا کہ نہ پڑھی مت, آئی ایم ناٹ رسول اللہ کا مطلب ایک ہی ہمارا نبی ہے. میں تو خالی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ تو آئے اور بس فین بنا ہوا ہے پھر رہا ہے, میں ڈائی ہارڈ فالوور ہوں آپ کو, تو واقعی میں are you true to whatever what you are saying. So and then he ان کو پھر اس کو جو بھی تھانوی صاحب نے کام دیا کہ بھائی اپنی زندگی کو کیسے کیا کام کیا دین پہ کیسے لانا ہے. I do not know what happened later, nor do I care. What I want to know, what I want you to know, what I need to tell you is کہ فریم توڑنا سب سے پہلے ضروری ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے اس فریم کو توڑے, اور یہ اسکالرشپ کا جتنا بھی فریم ہے نا اس وقت وہ سارا کا سارا اس فریم کے اندر سے باتیں کر رہا ہے. اور اگر آپ ان کا جواب دینے کے لیے پہنچ جائیں گے تو آپ کبھی بھی فریم نہیں توڑیں گے ان کا, آپ ہمیشہ ان کا جواب دیتے ہیں فریم کے باعث سے. اور آپ نوٹس کریں گے میں جس مرضی اعتراض کا جواب دیتا ہوں اس بندے کے فالوور مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے, بیکاز میں اس فریم میں داخل نہیں ہو رہا ہوں. اور اس فریم میں داخل ہو گیا ایک دفعہ, جو مرضی میں کر لوں وہ فریم پکا کر دوں گا میں. اس سے بہت بہتر ہے میں اپنے اوپر گالیاں لے لوں, اپنے اوپر الزامات لے لوں, اپنے اوپر فتوے لے لوں, مگر وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس فریم میں داخل ہونے کا رسک نہ لوں. اور مجھے پڑیں گی گالیاں, I'm pretty sure کل یا پرسوں تھوڑے سے فتوے نہیں ہے میرے اوپر نا, تھوک لگ چکا ہے میرے اوپر پہلے سے, تو پہلے بھی ڈیتھ وہ تھریٹس نہیں کم نہیں آتی ہیں, ابھی اور آ جائیں گی کوئی بات نہیں. مگر دائی کا سب سے پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ بھیا اپنی نہیں کھیلنی یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں بولنا, ورنہ آپ اسلام کا تو دور کے کزن بھی نہیں ہے. یہ تو بیسکس ہے نا اسلام کی بات کرنے کی. سو اف آئی سے کہ یو نو واٹ, جو اسکالرس اس پہ آج کل سارے ہی شروع ہوئے میں فار سم ریزن انٹر ڈیمینشنل اعتراضات میرے اوپر, کوئی آ رہا نا کس نے کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی ہوگی یا ان کے کوئی ایوانوں میں پہنچ گئی ہوگی, تو یہ اپنے فریم میں سے ڈھونڈ رہے ہیں. میں آپ کو کلیئرلی بتائی جا رہا ہوں کہ تابعی, مجھے کہتے ہیں تابعی سے بات نہیں آئی, آپ کو کیسے آ گئی ہماری اسکالرشپ کو. آپ کی اسکالرشپ تابعی تو ہے ہی نہیں, آپ کی اسکالرشپ ایز مچ ایز ابن تیمیہ ابن کثیر تک جاتی ہے. یہ کون سے تابعی نکالی آپ نے؟
میں آپ کو تابعین کے اور صحابہ کے قول نقل کر کے بتائی جا رہا ہوں. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی آپ نے حدیث سنا دی ہے کلیئرلی, بلیک اینڈ وائٹ حدیث سنائی ہے آپ نے, بٹ یو ہیو نو آئیڈیا. دے ٹوک اٹ ایز کہ مر جائے گا اور قیامت والے دن ملاقات ہوگی عبداللہ بن مسعود. نبی علیہ السلام نے تو کہا ہی نہیں ہے. ہی لٹرلی ایکسپلین ٹو ہم کہ تو گم ہو جائے گا اس لائن کے اندر, تجھے راستے ہی نہیں ملیں گے اور تو ڈھونڈتا کھوج لگاتا رہ جائے گا. آپ اس حدیث کی شرح میں جائیں اور تفصیل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کس طریقے سے اس کے اردو ترجمے کیے گئے ہیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں, جب یہ والی حدیث کے ذخیرے جب پاکستان میں عربی سے اردو کی رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر, کیسے آپ کو اتنا تو آنسر آ گیا ہوگا آپ کو اسامہ, کہ جیسے ہی آپ اس حدیث کی شرح میں سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں نا, تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ اس کا ترجمہ اپنے فریم میں سے کریں گے نا. تو جب ترجمہ ہی غلط ہوگا تو شرح تو بعد میں لکھنی ہوتی ہے نا اسکالرشپ میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں فی ظلال القرآن جب پڑھا تھا نا, فرسٹ ٹائم آئی اوپن فی ظلال القرآن, تو میں دیکھا اس کے حاشیے بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کی فریم بنے میں, یہ لفظ مجھے نہیں بولنا چاہیے, اس کے جو بہرحال اس میں بہت بڑے بڑے حاشیے کھینچے ہوئے تھے. حاشیے کھینچنے کا مطلب پتہ نا, نیچے کامنٹری کرنی ہے انہوں نے. اب فی ظلال القرآن کی جو کامنٹری میں نے جو میں نے پاکستان آ کے دیکھی نا, فرسٹ بک آئی باٹ وین آئی لینڈیڈ ہیئر فار فی ظلال القرآن, میں پرانا واقعہ سنا رہا ہوں وہ, اینڈ آئی سیڈ مجھے فی ظلال القرآن دیں, ہی سیڈ اردو میں یا انگلش میں, نا سے نہیں مجھے اردو میں دیں. اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, جیسے ہی میں نے وہ کتاب کھولی, حاشی ایسے کٹا ہوا ہے, مطلب آدھا پیج کا حاشیہ نیچے, کیوں کامنٹری ہے نا, یہ تو ترجمہ چاہیے تھا مجھے. تو مطلب فی ظلال القرآن پہلے سے ہی ایک تفسیر ہے, اس کا ترجمہ چاہیے تھا نا مجھے, وہ عربی میں ہے, اب مجھے اردو کا ترجمہ چاہیے. مگر اردو کے ترجمے میں حاشیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر سید قطب نے حاشیے لگائے تھے تو سمجھ سکتا ہوں میں, انہوں نے حاشیے اگر لگائے بھی ہوں تو آپ کو ترجمہ کرنے میں حاشیے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ آپ تو لٹرل ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کی. مگر کیا ہو رہا تھا سوچیں ذرا, جس بھائی صاحب نے یہ اپنے طور پہ مشن بنایا تھا نا, میں ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں, بڑے پائے کے اسکالر ہیں پاکستانی, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, ترجمہ کر رہے ہیں فی ظلال القرآن کا اور حاشیے میں کھینچ رہے ہیں یہ سید قطب کی رائے ہے, یہ ہماری رائے نہیں ہے, ہمارے میجورٹی اسکالر جو ہیں وہ برصغیر کو یہ اس آیت کو ایسے نہیں لیتے. بھیا تو اپنی تفسیر لکھ لے, تو فی ظلال القرآن کا ترجمہ کر رہا ہے یا اس کے ترجمے کے اوپر مقدمے کر رہا ہے؟ وائی ڈیڈ یو سے کہ فی ظلال القرآن, کتاب فی ظلال القرآن تو سید قطب کی ہے, آپ نے نیچے حاشیے لکھ کے اس کا ٹائٹل کیوں نہیں چینج کیا پھر باہر ٹائٹل بک کے کور کے اوپر؟ وہ تو آپ کی کتاب ہے, نیچے آپ لکھتے ہیں مقدمہ فی ظلال القرآن یا مقدمہ عن فی ظلال القرآن. تو میں سمجھ سکتا تھا یہاں آپ کی اور بڑے صغیر کے اسکالرشپ کی رائے اپنی طرف سے وہ فریم سے باہر نہیں آ سکتے تھے, وہ غصے سے ابل رہے تھے. صاحب آپ حاشیے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, غصے سے ابل رہے ہیں وہ مولوی صاحب جو ترجمہ کر رہے ہیں. غصہ اتنا کہ انہوں نے باقاعدہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں آپ, تمہیں اتنا ہی اگر برا لگتا ہے اس کا فلسفہ تو کیوں ترجمہ کر رہے ہو اس کا, اپنی طرف سے اللہ کا کام کر رہے ہو, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو. اور یہ فراڈ کی بھی سب سے گندی قسم ہے کہ ایک بندے نے اللہ کی کتاب کی تفسیر کی ہے, اس کے نام کے اوپر تفسیر میں ترجمہ تم نے چھاپا ہے اور اس میں حاشیوں میں اپنا غصہ نکالتے رہے ہو. سو اٹس اے بگ پرابلم, اٹس اے ویری بگ پرابلم. آپ اپنا فریم نہیں چھوڑ سکتے. اب سید قطب جیسے بندے نے بھی تیرا فریم نہیں توڑنا, تو میں کیسے تیرا فریم توڑوں گا انکل؟ سوچنے والی بات ہے نا. سو اٹس اے بگ پرابلم اینڈ یو کین سالو دس پرابلم بیکاز آپ کے فریم ابھی پکے نہیں ہوئے. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں نا, 40 سال پلس میری کوئی خاص امید نہیں ہے. واٹ ڈو یو تھنک دیٹ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 40 سال پلس کے بعد میں کہتا ہوں مرنے کا ویٹ ہی کر رہا ہوں ان کی. اگر اس قوم نے سدھرنا ہے تو 20 سال والے نے سدھارنا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کے فریم کرسٹل نہیں ہوئے ہوتے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یو ہیو دیٹ گٹس اینڈ انرجی چاہیے ہوتی ہے فریم سے باہر آنے کے لیے. اور انرجی صرف اور صرف وہ والے وہ جو کہتے ہیں نا بہادر اور شجاعت پسند سوچنے والے مسلمان اس انرجی سے باہر آتے ہیں فریم سے, کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو گئے. ورنہ بابا تو کبھی زندگی میں نہیں آئے گا. وہ تو کہتا ہے بھائی اب میں نے یہ چانس لیا تو میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی. سمجھے؟ فریمنگ اتنا گندا کانسیپٹ ہے اگر آپ کو نہیں پتا اس کا, اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے استعمال بھی ہیں, اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے واقعی میں, کیونکہ ایک خاص ایج میں آپ کو فریم کی ضرورت پڑتی ہے. اب جب آپ اسپیکنگ میں ہوتے ہیں, دعوت میں ہوتے ہیں یا انفلوئنس میں ہوتے ہیں, انفلوئنسر ہوتے ہیں آپ, تو آپ جان کے فریم کریٹ کرتے ہیں تاکہ بچہ خود ہی توڑ لے گا بڑے ہو کے. پہلے اس فریم سے تو
مطلب پہلے کچھ کوئی تو اس کو سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ بولتے ہیں, کچھ تو کنسٹرکشن کر کے دوں نا اس کو میں. تو جیسے میں کنسٹرکشن بزنس میں آؤں گا سائیکالوجی کے, میں فریمز خود کریٹ کروں گا اس کے. اوکے, اینڈ دیٹس واٹ آئی کیپ آن نیریٹنگ ٹو آل آف دا یوتھ کہ بھیا بیویئر کہ تھاٹ تمہاری اپنی ہونی چاہیے. یو آر اے سلیو آف دا سب کانشیس تھاٹ آف whoever's thought that is. اب اس کے غلام ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کی سب کانشیس جو ہے نا وہ سجدہ کر رہی ہے اس بندے کی سوچ پہ. اپنی سوچ خود پروڈیوس کر. جیسے ایتھیسٹ کو لے لیں, ایتھیسٹ جتنے ملیں گے آپ کو, جتنی مرضی رونت کے ساتھ بکواس کر رہے ہوں گے, لٹرلی ہر چیز میں بدتمیزی کر رہے ہوں گے. تمیز سے تو بات کرنی ان کو آتی. فریم, کیونکہ یہ فریم کہاں سے لے رہے ہیں, یہ وہ سیم ہیرس رچرڈ ڈاکنز کا فریم ہے, سمجھ رہے. اور جب ان سے پوچھو کہ آپ کا اپنا آرگیومنٹ کیا ہے, بھائی صاحب آپ کا نام محمد علی ہے یا پھر پیٹر جوہنسن ہے, آئی ڈونٹ کیئر, آپ کا اپنا آرگیومنٹ کیا ہے. نہیں, ان کا اپنا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. کس کا آرگیومنٹ ہے پیچھے سے, جس کی اپنی ویڈیو دیکھی, اس ویڈیو والے کا بھی اپنا آرگیومنٹ نہیں ہے. اس نے بھی کوئی اور کتاب پڑھی ہے, اس کا بھی اپنا آرگیومنٹ نہیں ہے. کرتے کرتے آپ کو پتہ چلے گا 700-800 سال پرانے کوئی آرگیومنٹس ان کے پاس ریپیٹ ریسائیکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ اس فریم سے باہر نہیں نکل سکتے. اب اس کے پیچھے نفسیات نے پراپر کام کیا ہوا ہے. ماہر نفسیات بیسکس, مطلب کلاس 1 میں پتہ چل جاتا سائیکالوجی کے آپ کو کہ بھائی تیرے انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں. تو اگر بیسک کانفیڈنس کی سٹیٹ میں بھی ہوتا نا, تو سب سے پہلے اپنے اسکالر کو چیلنج کرتا. امام شافعی نے امام مالک کو جس دن چیلنج کر کے غلط ثابت کیا, اس دن امام مالک نے کیا کیا تھا پتہ نا, ان کو مفتی کے سٹیٹس دے دیا تھا. جی سر, بہت کم عمر میں 12ویں سال میں. جی ہاں, کہ بھیا تو اب تیرے اندر گٹس بھی ہیں, انرجی بھی ہے, علم بھی ہے, اور سب سے بڑی بات کیا ہے, تیرے اندر وہ استدلال کی سینس آ گئی. تو فریم توڑ سکتا ہے, میرے دیے ہوئے فریم پہ نہیں چلے گا. تو میں نے بول دیا تو مان لیا. امام مالک مسجد نبوی کے سینٹر میں کھڑا ہو کے چیلنج ہو گیا. جی کس نے کیا, 12 سال کے بچے نے. یہ چھوٹا واقعہ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. سو اٹ از دا ریکگنیشن بائی امام مالک کہ بھیا تو کسی کے تابع نہیں ہے, تو انڈیپینڈنٹ تھنکر ہے, اس لیے تجھے یہ مسند پہ بٹھا رہا ہوں. سو اٹس جی سر, اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ جب بھی فتنوں سے بچنے کی بات آتی ہے تو پہاڑی کیوں, جو اصحاب کہف ہیں وہ پہاڑوں میں گئے, موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پہاڑ پہ گئے کتاب دینے, اللہ کے نبی نے 36 سال کی عمر میں پہاڑ پہ جانا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی پہاڑوں پہ جانے کا حکم ہے, تو پہاڑی کیوں وہاں پہ کیا؟ 3 الگ الگ, اچھا یہاں پہ میں فریم ہی یوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آج کا ٹاپک یہ بن جائے. 3 الگ الگ فریم آپ کو لے کے آنے پڑیں گے ادھر. ایک سب سے پہلے بنی اسرائیل. آپ سوچیں گے اچانک میں نے بنی اسرائیل کی باتیں کیوں شرک کر دی. بنی اسرائیل کے اندر یہ کانسیپٹ بڑا پرانا ہے کہ, اور بائی دا وے سورہ حج اس کی ضمانت بھی دیتی ہے. اوکے, ورنہ میں بنی اسرائیل کو ایسے استعمال نہ کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 اسکالرشپس ہیں. ایک کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرام دا ایج آف ٹرائنگل سے فرام دا ایج ٹو دا ایج آف دا کیوب میں بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی ٹرانزٹ تھی, اور ٹرائنگل آپ کو پتا نا, پیرامڈس, اور پھر وہاں سے پھر, اور آپ اگر اس کانٹیکٹ میں سورہ حج بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو کافی حد تک بات درست لگتی ہے. اور حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے انہوں نے شادی کی کانٹریکٹ کیا دیا تھا کہ جا کے تو پہلے تو 8 سال یا 10 سال, جو بھی 2 حدیثیں الگ الگ ہیں, تو 10 یا 12 سال جو بھی آپ میرے ساتھ کام کریں, مگر تم حج کر کے آؤ. اور پھر حضرت موسیٰ نے پھر 10 دفعہ حج کیا. ٹھیک ہے, ناؤ یہ ایسے نہیں ہے اصل میں. جو ترجمہ آپ کو اردو میں ملے گا وہ کہیں سے بھی ایسے نہیں ہے سورہ حج کا. اوکے, اب میں آپ نے پوچھا مجھ سے پہاڑوں میں کیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو جواب کیا دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ کے حج کتنے کیے, تو کہاں پہ کیے, اور ٹرائنگل سے لے کے کیوب کا سفر, یہ بنی اسرائیل, یہ آپ نے پڑھنی ہے. اوکے, اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹس ویری ریلیونٹ ٹو واٹ یو آر آسکنگ فار. دوسرا فریم آپ نے کھولنا ہے تصوف کے اندر. تصوف کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی جینوئن, اوکے, گلوبلی پریزنٹ اینڈ جینوئن واقعات ریکارڈڈ ہیں اور لارجر دین لائف لگتے ہیں, وہ سارے کے سارے پہاڑوں پہ ہوئے ہیں. اوکے, جب آپ دیکھیں گے مسکن اوور مسکن, خانقاہیں اوور خانقاہیں پہاڑوں پہ جا کے بنتی رہی. تیسرا آپ دیکھیں گے کہ اسلامک کلاسیکل تھیوری جو ہے
اسلامک تھیوری، اس کے اندر آپ کو ہر حدیث اس بات کے اندر سے خود چیختی ہوئی نظر آئے گی کہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہونا ہے جس میں جو اینجلک یا انٹر گلیکٹک سمجھ لیں آپ، کوئی واقعہ ہونا ہے جس میں ان باؤنڈ یا آؤٹ باؤنڈ کوئی بھی ٹریجیکٹری ہونی ہے، تو پہاڑ میں انٹری ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب وہ عیسیٰ کو اوپر جانا ہو یا عیسیٰ کا نیچے آنا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر عیسیٰ کا یاجوج ماجوج کے ٹائم کے اوپر اللہ نے کیا کیا، پہاڑ پہ آ، سمجھ رہے ہیں؟ نبی اسلام کی وحی آنی ہو یا موسیٰ کی، ٹھیک ہے، پہاڑ پہ آنا ضروری ہے. سو ہمیں بھی یہ بات اسی بارے میں اس طریقے سے سوچنے میں ضروری ہے کہ ہمیں سوچیں ضرور کہ از اے ریزن وائی آئی ایم reaching a conclusion. I have reached a conclusion. I cannot make it public right now. But the shape and the fact that it is made of whatever it is made of, اللہ تعالیٰ نے جب جبل کا لفظ استعمال کیا نا تو ایسی ایسی جگہوں پہ استعمال کیا کہ آپ اس کو ذرا ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس. اور میں آپ کو 12-13 اور مثالیں دوں. وہ سورہ کہف کی ویڈیو میں جو انگلش کی سیریز ہے اس میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر ٹیکنیکلٹی بتانے کی کوشش کی، وہ ضرور دیکھیں آپ سمپل آرگیومنٹ کے چینل پہ. تو میں اس کی بات سمری بتا رہا ہوں اس وقت کہ پہاڑ کی جو کیپیبلٹی ہے نا، وہ جو اپنی ڈائمینشن میں پکڑتا ہے نا، 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے نا پہاڑ، تو تصویر پیپر پہ تو نہیں بنا ہوا نا پہاڑ. سو وہ بالکل وہی کیپیبلٹی رکھتا ہے جو کہ ان لوگوں نے پہلے سے اس کی شناخت کرتے ہوئے اس کو اپنے طور پہ پیرامڈ کے سٹرکچر میں بنانے کی کوشش کی تھی. اور جو بھی کرتوت کرتے تھے، اور جیسے بھی یہ انٹر گلیکٹک سچ یا جھوٹ جو بھی ہے، I don't know. I think it has a lot of merit بہت زیادہ ہے ان کی باتوں میں. بہرحال ماننا نہ ماننا میرے کسی عقیدے سے فرق نہیں پڑتا، مگر پہاڑ کے اوپر ماننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. مجھے نبی اسلام نے خود کہا پہاڑوں میں جا، ٹھیک ہے. ہمیں کیا انٹرپریٹیشن اردو میں ملتی ہے، اس فریم میں ملتی ہے کہ پہاڑوں میں دجال نہیں آئے گا. یہ تو نبی اسلام نے نیشا فرمایا. نبی اسلام نے کہا جب دجال کا وقت آئے تو پہاڑوں کا رخ کرو، ٹھیک ہے. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ کہے گا یار پہاڑ پہ کون چڑھے، تو مین میٹرو سٹیز کے اندر ہی جا کے دجالیت پھیلاؤں. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. نبی اسلام نے ڈائریکٹلی بتایا پہاڑوں کا رخ کرو. اب اصحاب کہف بھی پہاڑ میں انٹر ہوتے ہیں تو کوئی واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سورہ کہف کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ سورہ کہف کے آخری جو آیت ہے نا، 9ویں آیتیں اصحاب کہف کی شروع ہو گئی ہیں. اب وہ کیا واقعہ ہے پوری سورہ کہف کی، جو پوری تفصیل آپ کو پتہ ہی ہے دجال کے ٹائم کی، کہ وہ واقعہ پہاڑوں کے اوپر ہی ہو رہا ہے. فرشتے پہاڑوں پہ ہی آ رہے ہیں، وہیاں پہاڑوں پہ آ رہی ہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. نبیوں کو پہاڑوں پہ بھیجا جا رہا ہے، اور نبی اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں پہاڑوں پہ جاؤ. تو خالی اس کو یہ مت سمجھیں کہ پہاڑوں پہ جائیں گے تو نیچے سے دجال اوپر نہیں چڑھ سکتا. دجال کی آرمی ہر جگہ پہ پہنچ سکتی ہے، مری نہیں جا سکتی. لائک ریئلی دیٹس واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے؟ یا سوات نہیں جا سکتی؟ ایسا مطلب لوکل کے پی کے کا پٹھان اور پاکستان کے پورے کراچی سے ٹورسٹ آ سکتے ہیں سوات میں، کلام میں، مگر دجال نہیں آ سکتا. یہ سوچیں ذرا، ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. کہاں سے آئی ہے؟ وی ڈونٹ نو کہاں سے ہے. کسی ایک لوکل بندے نے کوئی فریم بنایا، اس کے اندر ساری دنیا کو گزارنے کی کوشش کی. سو آئی تھنک اٹس اے لاٹ مور. اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہاں پہ کوئی انٹر ڈائمینشنل جرنی کرنی ہے مسلمانوں نے، مگر ایٹ لیسٹ اس کی جرنی کے روکنے کے لیے ان پورٹلز کا، ان راستوں کا، اس رسک لینے کے بجائے وہ شاید لوکل رہے. شاید وہ ڈرے آ کے، یا پھر واقعی میں کیا پتا وہیں سے راستے ہوں جہاں پہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں. باہر نو مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں، نبی اسلام نے تو نہیں بتایا، مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ اس وقت سورہ کہف جو ہے نا، کیونکہ لگتا مجھے کیوں ایسے، اس کا استدلال میں حدیث سے کیا کہ جب صحابی نے سورہ کہف پڑھی اور وہ حدیث پڑھے آپ، بادل نیچے آسمان پہ ہے نا، بادل نیچے آ گیا اور گھوڑے کی آواز سے ان کو پتہ چلا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے. پھر لوگوں نے آگے بتایا بادل نیچے آ گیا تھا. اور حدیث کیا ہے کہ سورہ کہف جیسے کہ نازل ہوئی ویسے ہی پڑھو گے تو دجال سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، پوری سورہ کہف جیسے نازل ہوئی، یہ حدیث ہے. تو اٹس آل اباؤٹ
Well, it's not all about, wallahu alam what is all about, but there is a lot to think about here کہ جیسی نازل ہوئی اس کا مطلب ہے قرات وہ قرات ضروری ہے, وہ ترتیب ضروری ہے, اور نبی علیہ السلام نے تو خود آیتوں کی ترتیب کی ہے نا یہ والی, تو وہ ویسی ہی ہے. اور پھر اس کا کامبو بھی نبی علیہ السلام نے بتایا, پہلے 10 آیتیں آخری 10 آیتیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا. تو کیا پتا یہ ایک طریقہ ہے to go to the mountains when it's going to be time, that's the time it's going to be utilized. تب تالا چابی میں جائے گا, چابی تالے میں جائے گی. I don't know, but it seems like there is so much there کہ you cannot just overlook the fact کہ پہاڑ اتنی سینٹرل ویلیو رکھتا ہے, اتنی امپورٹنس ہے پہاڑ کی کہ وہی آنی ہے تو پہاڑ میں آنی ہے, نبیوں نے جانا ہے تو پہاڑ میں جانا ہے, اللہ نے ملاقات کرنی ہے پہاڑ پہ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اصحاب کہف کو لے کے آتے ہیں, غائب کرنا پہاڑ میں لے کے جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ اور کتنی مثالیں نا, میں آپ کو کہاں سے بتاؤں, میں فرشتوں کی ٹریجیکٹریز بتاؤں آپ کو پتہ چلے گا کہ. اور پھر یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, انجیل اور توریت بھری پڑی ہے پہاڑوں سے, بھری پڑی ہے. اٹس پریگننٹ ود دا فیکٹ کہ ماؤنٹن دس مطلب ان کے ماؤنٹ سائنائی سے لے کے ٹیبل ماؤنٹ, ٹیمپل ماؤنٹ, you name it, every single thing is about mountains there. یہاں تک کہ جب معراج ہونی تھی تو ڈائریکٹر مکہ سے ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے, پورا کا پورا ٹریجیکٹری دی گئی اور اس ماؤنٹ کے اوپر پہنچایا گیا. ٹیبل ماؤنٹ ہے جو اس وقت, ٹیمپل ماؤنٹ, سوری اس کو ٹیبل ماؤنٹ بھی کہتے ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں. اور ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا پہلے وہ ڈوم آف دا راک کے اوپر سے وہ راک اوپر گیا. اور کیا انٹرپریٹیشن ہے آپ نے اس مولوی صاحب کی کہ وہ اصل میں مسجد اقصی لے کے جانا اس لیے ضروری تھا, یہ کہتے ہیں لوگ, تاکہ یہ ڈیکلیریشن ہو جائے کہ آپ یہودی بھی آپ کے انڈر, آپ کی امت میں آتے ہیں. یہ کیوں نہیں بتایا نبی اسلام نے ہمیں, یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ نبی اسلام بھی ہمیں بتا دیتے کہ میں تمہارے کعبے میں اس لیے گیا ہوں تاکہ تم بھی آپ میرے تابع ہو. یہ کیوں نہیں بتایا؟ ایج آف اسلام سٹارٹ ہونی تھی جی, آپ پتہ چل گیا کوئی کعبہ مسجد اقصی کا کوئی کعبے کی ویلیو نہیں ہے, آپ نبی اسلام ہی ہیں دونوں کے متولی. او بھیا یہ کہاں سے نکال رہے ہیں آپ, ویئر آر یو ٹیکنگ دیٹ؟ یہ اپنی طرف زبردستی کر رہے ہیں آپ. یہ ڈاکٹر سرار نے بھی زبردستی کی ہے, غامدی صاحب نے بھی زبردستی کی ہوئی. یہ اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کیوں نکالتے ہیں؟ سمپل سی بات کریں کہ خیر غامدی صاحب تو کہتے ہیں ہوئی خواب میں, خود سوچیں کہ ہوئی خواب میں, تو پھر تو کیوں بتا رہے ہو بھائی کہ کدھر سے گئے کدھر سے نہیں گئے؟ یہ جب اصل میں ہوئی ہے تب اس کی ویلیو آپ کو پتہ چلے گی کہ اگر واقعی میں معراج جسمانی طور پہ ہوئی ہے, جو کہ میں بلیف ہے ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر سے ہی کیوں ہوئی؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, کیوں آپ نے پہاڑ کا سوال کیا, ورنہ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ وہیں سے کیوں معراج ہوئی نا. تو it's a lot to think about. It's a lot to think about. And میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ مسلمان یوتھ اس تمام تھیوری کو, اس تمام ہائپوتھیسس کو سائنس کی انسٹرومنٹس کے تھرو آگے تجوید ترتیب دے اپنی سائنٹیفک تھیوری کی. اور پھر کیا پتا واقعی مسلمان واقعی میں اس لیول پہ کوئی نہ کوئی انتظامات کر سکیں کہ جس کے تھرو ایسے ایسے راز افشاں ہوں. کیونکہ صرف دجال کے ٹائم پہ تو نہیں کام آنی نا یہ چیزیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی چیزیں, وہ تو ہمارے پہاڑوں پہ جانے کا حکم دجال کے لیے نا, دجال کے ٹائم پہ. تو اس سے پہلے بھی تو ہمارے پاس کتنا کچھ ہے, ٹائم ہے, کیا پتا دجال 1000 سال بعد آئے. تو اب ہم بیٹھے رہیں. وی شوڈ انڈرسٹینڈ یہ آل آف دس از ان دا قرآن, ان دا حدیث. وی شوڈ بی ایبل ٹو یوٹیلائز موسٹ آف whatever we can get rather than just saying کہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں, اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں. اچھا اصحاب کہف نبی نہیں تھے, اوکے, کوئی معجزے نہیں کرنے تھے انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو قرآن پاک میں جو واقعہ بتایا وہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے بتایا. there's so much there. The fact that there is a dog present there, the fact that time actually lapsed just like this. مطلب ابھی نا مجھے بندے نے کہا وہ آپ ٹائم ٹریول کو مانتے ہیں, علی نے ٹائم ٹریول, آپ کہتے ہیں علی ٹائم ٹریول کرتے تھے. نعوذ باللہ, اتنی جھوٹی تہمت میرے پہ لگا. میں نے کہیں ایک دفعہ بھی کہا علی ٹائم ٹریول کرتے تھے. میں تو جب بھی دجال کی یا اصحاب کہف کی مثال دیتا ہوں کہ تمیم الداری کو دجال مل گئے
ابھی اس نے آنا ہے اینڈ آف ٹائم میں, تو وہ ٹریولنگ تھرو ٹائم ہی نہیں کر رہا. یا پھر آپ کیا مانتے ہیں 17,000 سال کا بندہ بیٹھا ہوا کب سے کسی جگہ پہ؟ اچھا چلے مان لیں کسی آپ بیٹھا ہوا ہے بتا دیں, تو انٹر ڈائمینشنل مان لیں گے آپ, جس کو بالکل فزکس سے بالکل آ رہی ہو نا, وہ مولوی صاحب اپنے فریم سے پھر آ کے مجھے اعتراضات کی ذات میں ڈالیں گے اپنی طرح زبردستی. نہ میں صحابی کے نام میں ان کو بتا رہا ہوں, نہ انہوں نے وہ لینے, نہ میں تابعی کے جو نام بتا رہا ہوں وہ انہوں نے لینے, وہ بس اپنے اسکالرس کے نام لگے. ابن کثیر نے کہہ دیا, تو ابن کثیر کو تابعی سے لڑا رہے ہیں آپ, اور آپ کہہ رہے ہیں ابن کثیر جیت گئے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں بائی دا وے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیوں آپ سے بات, آپ کا وہ فریم ٹوٹ نہیں رہا آپ سے. سو it's a bigger problem than you think. It's a way bigger problem than you think. Actually, it's such a big problem that you might not be able to think. You know, you might not be able to think yourself out of this. It is such a big problem that it might just not leave you able to think at all. And that's, I think, the core problem any nation can suffer from. And that's why یہ بہت ضروری ہے کہ سائیکالوجی سمجھی جائے. میں اس لیے جب سیرہ کے سیشن شروع کیے تھے نا, تو میں نے روک دیے تھے, بیکاز مجھے پہلے نا سیرہ سے بھی پہلے پورا کا پورا کانٹیکسٹ بلڈ کرنا چاہیے. اور ابھی جو میری سیرہ کی کلاسز انشاءاللہ شروع ہونے لگی ہیں, وہ شروع ہونی ہے کائنات کے سٹارٹ سے, نبی علیہ السلام کی پیدائش چیپٹر 20 میں کہیں جا کے, پہلے کہ 19 چیپٹر میں وہ فریم توڑنے ہیں سارے کہ کس طرح سوچتے ہو تم نبی علیہ السلام کے بارے میں, کہ کدھر سے آئی ہے سائیکالوجی آپ کے پاس. صحابی تو ایسے نہیں سوچتے تھے. ابھی خود سوچیں, فریم چیک کریں. میں آپ کو لاسٹ ایگزامپل اس کے بعد ایک کوشچن ختم کرتے ہیں. میں نے ایک صحیح حدیث سنائی, صحیح حدیث علی بن ابی طالب کی, اہل حدیث اسکالرشپ کی کتاب کی صحیح حدیث, اور مجھے پتا ہے وہ صحیح ہے, انہوں نے خود انسٹرومنٹیشن کی ہوئی ہے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو پانی آیا تھا وہ مجرہ کہکشاں سے ڈائریکٹ دنیا میں آیا تھا. ٹھیک ہے, اب مجرہ کہکشاں ہی کیوں, یہ متن دیکھیں حدیث اپنا متن کیسے کریٹ کرتی ہے. اور میں نے پھر ایک حدیث سنا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا ہے نا, اور یہ بائی دا وے اس کے پورے کانٹیکسٹ میں نے یہ متن نے کانسیپٹ بتایا کہ اگر اہل تشیع نے لکھ دیا ہے نا کتاب کے اینڈ میں کہ علی کہتا ہے میں خود خدا ہوں نعوذ باللہ, چلو میں لیں اہل تشیع نے لکھ دیا ہے, مگر یہ والا پارٹ جب علی بن ابی طالب نے کہا جو میں نے سنایا ہے نا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے رستوں سے زیادہ آتے ہیں, تو یہ جو متن ہے نا اس چیز کا, وہ اہل سنت والجماعت, اہل حدیث اسپیشلی اسکالرشپ اس متن کو ایکسیپٹ کر چکی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ راستے بتا دیے ہیں اہل سنت والکتاب میں کہ مجرہ کہکشاں سے پانی, مجرہ کہکشاں is one of the many millions and trillions of galaxies there. You need to understand, out of those, علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہاں یہ والی کہکشاں سے پانی زمین پہ آ رہا ہے. اب وہ کیسے آ رہا ہے, وہ راستہ کیا ہے, اس کے اندر جو لمبی تفصیل ہے وہ تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں اس کے اوپر, تو the most interesting fact ہے اس کے اندر کہ وہ پانی کیسے آتا ہے. بہرحال اب یہ متن خود بتا رہا ہے, اور ان سب مولویوں کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ حدیث صحیح حدیث کے اندر سے آپ نے یہ والی حدیث کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے ہیں, صاف ثبوت سے پروف ہو رہی ہے. مگر یہ رافضی ہے سائل, رافضی کا لفظ جیسے ہی سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس فریم کے تھرو مجھے کس فریم میں پھنسے ہیں بیچارے. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ جب عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا, اور یہ میں برملا کہہ رہا ہوں ہر مولوی سے, کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, اور کس آیت کے اوپر کہا تھا, سورہ طلاق کی آخری آیت کے اوپر, جس پہ آپ کا سوال بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ڈائمینشنز ریئلی ڈائمینشن ہے قرآن میں. جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جتنے آسمان بنائے اتنی زمینیں بنا دی. اور صحابہ نے اس وقت کتابین نے کہا کہ عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر تو بتائیں, تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں, یو ناٹ ریڈی یٹ, آپ تو تیار نہیں, میں نے اگر آپ کو یہ بتا دیا اس کی تفسیر اصل میں کیا ہے تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے. کافر کا مطلب ہے تم مانو گے ہی نہیں, اللہ کی اس کتاب کو مانو گے ہی نہیں. اب جس فریم میں وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ صاف عیاں ہو گیا آپ کو. اب یہ لوگ بھی اسی میں پھنسے ہوئے بیٹھے ہوئے, ابن کثیر سے اوپر جا نہیں سک رہے. میں صحابہ کے نام لے جا رہا ہوں, میں تابعین کے نام لے جا رہا ہوں. لٹرلی تابعین نے کہا ذوالقرنین سریا پہ جا کے اپنا گھوڑا باندھ کے آیا تھا, نہیں وہ ابن کثیر نے کہہ دیا کہ نہیں وہ غلط, ابن کثیر نے کہہ دیا اور ایک تابعی نے کہہ دیا. آپ بتائیں کس کو ماننا ہوں, آپ بتائیں اسلام کے انسٹرومنٹیشن میں کس کو مانوں, تابعی کو یا ابن کثیر کو؟
نہیں، ابن کثیر نے تمام تر اسکالرس کی جمہور رائے پکڑی. وہ اسکالرس کی رائے کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، تابعی کی بات ہو رہی ہے. تابعی اوپر، اسکالرس نیچے. وی نو دا ہائرارکی ہیئر. اور اس تابعی کو کہ اس بات کے متن کو حسن علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ دونوں سینکٹیفائی کر رہے ہیں. چونکہ میں علیہ السلام بولتا ہوں اس لیے ان کے ذہن میں وہ فریم آتا ہے کیونکہ کوئی رافضی ہے، یہ کوئی شیعہ آدمی لگتا ہے پیچھے سے، کیونکہ علی علیہ السلام کی بولتے ہیں. ابن کثیر کوئی کوٹ کر رہے، ابن کثیر بھی ان کو علیہ السلام بولتے ہیں. بائی دا وے، اوکے، بخاری خود نہیں پڑھی ہوئی، بخاری شریف میں بھی علیہ السلام میں لکھا ہوا، بخاری میں بھی لکھا ہوا. جی. انہوں نے نہیں، بس ان کے فریم میں نہیں آتا نا وہ. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم میں نے خود پڑھا ہے علیہ السلام کا حدیث کا ترجمہ اردو میں رضی اللہ تعالیٰ نیچے کیا ہوا انہوں نے. فریم اسے کہتے ہیں بیٹا. علیہ السلام کا ترجمہ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو خالی عین لکھ دے نیچے. یہ ان کے فریم اس لیول پہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ نہیں، اوہ بہت بڑا رسک ہے. کس بات کا رسک ہے؟ بخاری کو پتا تھا، تجھے پتا ہے، تیرے بابے کو پتا ہے. اس لیول تک گنونا جرم کرواتا ہے فریم آپ سے. سو جب میں یہ آپ سے کہتا ہوں نا کہ علی بن ابی طالب نے حسن بن علی سے اور عمر الخطاب سے صاحب، میں آپ کو متن بتا رہا ہوں کس کا، کعب الاحبار کا، زید بن اسلم کا. زید بن اسلم نے برملا بول دیا کہ جب بھی سبب آپ بولتے تھے صحابی، اس کا مطلب آسمان پہ جانے والے راستے لیتے تھے. مگر نہیں، ابن کثیر نے لکھ دیا، جمہور علماء کے اسکالرز نے بول دیا ہے کہ وہ زمینی راستے ہیں. تو میں صحابہ کی سائڈ لوں یا آپ کی سائڈ لوں، آپ کے اسکالرز کی؟ آپ مجھے بتا دیں کس فریم میں جاؤں میں آپ کو پے در پے صحابی کوٹ کروں. میں نے کب کہا ساحل میاں وہ خواب آیا، یا میری یا آئنسٹائن کی رائے ہے؟ جب معراج کی باری آتی ہے نا، اور یہ غامدی صاحب کو لڑتے ہیں نا جا کے، یا غامدی ان کو لڑ جاتا ہے جا کے، تو یہ آئنسٹائن اٹھا کے لے کے آتے ہیں کہ معراج آئنسٹائن کے تھرو. وہی آئنسٹائن بتائے گا اب معراج ہوئی ہے کہ نہیں. غامدی صاحب کو اگر فرائی صاحب کی فریم سے باہر نکلنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ آئنسٹائن اٹھا کے لائیں گے. جب اپنی مرضی ہو تو سائنس اٹھا کے لے آتے ہو. اور میں نے آپ کو کبھی سائنس کی بات نہیں کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائنس سے بہت اوپر کی چیز ہے ہمارے پاس، اور وہ سارے کی ساری ان بریڈ کرمز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. سوچنے والوں کے لیے اللہ نے کہا نشانی ہے. These guys are never gonna think out of their own frames, and it's a problem that they have. اور جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کسی کو زبردستی کسی کے فریم سے باہر نہیں لا سکتے. آپ اس کو پرووک کرتے ہیں بائی تھاٹ پرووکنگ کرتے ہیں اس کی، کہ سوچ بیٹا سوچ. میرے سارے صحابی ایک طرف ہیں، تیرا اسکالرز کا ایک مجمع ایک طرف ہے. یہ وہی اسکالرز تھے نا جو احمد بن حنبل کے اگینسٹ ہو گئے، تو سائن کر دیے تھے مامون رشید کے. احمد بن حنبل رحم اللہ اکیلے رہ گئے تھے. اسکالرز کے جمہور کے اوپر میں اس طریقے سے فیصلے نہیں کرتا ہوتا. میں نے سوچنا خود ہے، مجھ سے میری قبر میں میری سوچ کا سوال ہونا ہے. یہ نہیں کہنا مولوی صاحب کے فتوے پہ چل رہے تھے چلیں شاباش آ جائیں. ایسے نہیں ہوگا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہم سے صاف پوچھا جائے گا کہ تجھے ہاتھ پکڑا تھا کسی مولوی نے، فتوا آ گیا تو تجھے بہانا مل گیا، تجھے اللہ نے زبان نہیں دیا تھا. سو اٹس اے بگ پرابلم، اینڈ I'm not endorsing any firqa here. I'm not endorsing any maslak here. What I'm saying is Muslim identity ایک تھنکر کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. سوچنے کے علاوہ آپ بدو انٹلیکٹ میں ہیں. بدو انٹلیکٹ اس وقت بھی تھا، صحابہ کو بھی تنگ کرتے تھے آ کے، اور بدو انٹلیکٹ ابھی بھی ہے. وہ ہر بندے کو تنگ کرتے ہیں. آپ تو کوئی صحابی نہیں ہے نا. سو اٹس اے بگ پرابلم. اور جیسے ہی آپ کسی فریم میں رہتے ہیں تو پھر آپ اس فریم کی ہو کے رہتے ہیں، آپ اسی کے غلام ہیں. جتنا مرضی اپنے آپ کو اسکالر اور اپنے آپ کو پروفیسر اور فلاسفر سمجھ رہے ہوں، اور فلاسفر تو ہوتا ہی وہ جس کے کوئی فریمز نہیں ڈیفائن ہوئے ہوتے، اس کو فلاسفر بولتے ہیں. جس کے فریم ڈیفائن ہو گئے وہ فلاسفر کہاں سے؟ وہ تو اتباع کر رہا ہے کسی اور کے فلسفے کی. اٹس اے سمپل بیسک 2+2 ایکویشن. سو جب بھی آپ نے سوچنا ہے تو کھل کے سوچنا ہے. کھل کے پہلے بلکہ بولیں کھول کے سوچنا ہے. کیا وہ فریم کے تالے کھول دیں کہ بھائی کیا پتا مولوی صاحب سارے ہی غلط ہوں، کیا پتا میرے ابا جی بھی غلط ہوں، کیا پتا میرے دادا بھی غلط ہوں، مجھے وہ تحقیق کرنی ہے جو کہ سیدھا نبی علیہ السلام سے آ رہی ہے، صحابہ سے آ رہی ہے. بس ان کی نفسیات سے وہ سمجھنا ہے. اور جب تک یہ والا معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک بس پھر ڈھونڈنے کے آپ کس جگہ پہ کس بندے کے وہ سجدہ ریز ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ وہی مترجم ہیں جس نے فی ظلال قرآن کا ترجمہ کیا. کام اللہ کا ہی کر رہے ہوں گے، کر کسی اور بندے کے تابع ہو کے کر رہے ہوں. اوکے، آئی ہوپ this was enough of a session on
how to understand yourself actually, how to understand your own self. This is how you're going to differentiate between a regular person and awam or khawas mein fark kaise karenge aap, and actual researcher and a student of Islam.